بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف مشین ہی نہیں بلکہ سائنسدانوں کا جنون تھی۔ اسے بنانے والوں نے سوچا نہ تھا کہ یہ ان کی توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر کام کرے گی۔ اس نے انسان اور خلا کے درمیان فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے۔ اس کی آنکھ نے انسان کو وہ دکھایا جس نے انسانوں پر حیرت کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہ جب زمین سے خلا کی جانب اڑی تو بنی نوع انسان کے حوصلوں کو بھی بلند کرتی گئی۔ آج سے 30 سال پہلے خلا کی جانب روانہ کی گئی یہ دوربین ہبل دوربین ہے، جسے ہبل ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے۔ یہ انسان اور خلا کے درمیان ایک بہترین رابطے کا مصدقہ ذریعہ ہے۔ خلا بازوں کے تیار کردہ اس عظیم شاہکار کو دیکھنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔ 20ویں صدی عیسوی کا آغاز وہ زمانہ تھا جب انسان کی خلا میں جستجو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ گو کہ 17ویں عیسوی میں گلیلیو نے پہلی دوربین ایجاد کی تو انسان نے اپنی آنکھ سے کہیں بہتر آگے کے جہان کو دیکھا، لیکن آئے روز نئی دریافتوں سے انسانوں کے اندر خلا کو حاصل کرنے کی جستجو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ گزشتہ صدی کے آغاز میں مشہور سائنسدان اور فزکس دان البرٹ آئنسٹائن نے جب بلیک ہول کا تصور پیش کیا تو اس وقت ایسے کوئی آلات یا وسائل نہیں تھے جس کی مدد سے آئنسٹائن کی اس تھیوری کو مانا جا سکتا۔ لیکن پھر 1 اکتوبر 1958 کو امریکہ میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو انسانوں کے لیے خلا سے بہت کچھ ڈھونڈنے والا تھا، یعنی ناسا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ وہی ادارہ ناسا ہے جس نے پہلے انسان کو چاند پر بھیجا اور آنے والے کچھ وقتوں میں پہلے انسانوں کو ہی مارس یعنی مریخ پر بھی بھیجا جائے گا۔ ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ناسا کے مریخ مشن کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ناسا کی ایک عظیم تخلیق ہبل ٹیلیسکوپ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ زمین کے مدار میں گردش کرنے والی ایک دوربین ہے اور اسے ایک خلائی جہاز کے ذریعے اپریل 1990 میں زمین کے مدار میں بھیجا گیا تھا۔ آج بھی یہ ٹیلیسکوپ ہماری زمین سے 540 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ خلا میں بھیجے جانے والی پہلی دوربین نہیں تھی، لیکن اب تک کی سب سے بڑی دوربین ہبل ٹیلیسکوپ ہی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کو ناسا نے یورپین اسپیس ایجنسی کے تعاون سے تیار کیا تھا۔ ہبل ٹیلیسکوپ ایسی ٹیلیسکوپ ہے جسے مرمت کرنے کے لیے خلا میں جانا پڑتا ہے جہاں پر یہ موجود ہے، اور زمین سے اپنی روانگی کے 30 سال بعد تک خلا باز 5 دفعہ اس کی مرمت کرنے یا اس میں مزید آلات کا اضافہ کرنے کے لیے ہبل ٹیلیسکوپ پر گئے ہیں۔ ابتدا میں اس میں پرانی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی اور اس کے خلا میں دیکھنے کی صلاحیت بھی کم تھی، لیکن اب اس میں جدید آلات نصب کر کے اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ 2800 واٹ کی پاور سے آپریٹ کرتی ٹیلیسکوپ ہے جس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سولر سپلٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ 11,000 کلو گرام سے زیادہ وزنی ٹیلیسکوپ ہے جسے ایک اسپیس شٹل کے ذریعے 24 اپریل 1990 کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔ 25 اپریل 1990 کو یہ اپنی جگہ پر پہنچ گئی، تاہم اس نے 20 مئی 1990 کو اپنا کام کرنا شروع کیا۔ ہبل ٹیلیسکوپ میں انفرارڈ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی تاکہ یہ خلا کی تاریکیوں میں بھی اچھی طرح دیکھ سکے۔ 20 مئی 1990 کو ہبل نے اپنی پہلی تصویر زمین پر بھیجی جس میں روشنی کے چند ذرات دیکھے جا سکتے ہیں جو دراصل گلیکسیز یعنی کہکشائیں تھیں، لیکن یہ تصویر اس قدر واضح نہیں تھی، اس لیے خلا بازوں نے اس میں بہتری کا ارادہ کر لیا تھا اور اس کے کیمرے کے رزلٹ کو بہتر کرنے کے لیے 27 جون 1990 کو اس پر کچھ جدید آلات بھیجے گئے۔
سائنسدانوں کا یہ تجربہ کامیاب رہا اور 29 اگست 1990 کو ہبل ٹیلی اسکوپ نے پہلے سپر نووا کی تصویر زمین پر بھیجی جو بہت واضح تھی۔ ہبل ٹیلی اسکوپ کی کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور 17 مئی 1991 کو ہبل نے پہلی بار انسان کو جوپیٹر دکھایا۔ 9 جون 1993 کو ہبل ٹیلی اسکوپ نے گلیکسی M81 کی تصویر زمین پر بھیجی۔ یہ گلیکسی ہماری زمین سے 1,10,00,000 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ 13 جنوری 1994 کو ہبل ٹیلی اسکوپ پر نئے لینزز نصب کیے گئے جس سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت مزید بہتر ہو گئی۔ 25 مئی 1994 کو ہبل ٹیلی اسکوپ نے گلیکسی M87 کے بلیک ہول کی تصویر زمین پر بھیجی۔ یہ گلیکسی ہماری زمین سے 5 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ 8 نومبر 1994 کو ہبل ٹیلی اسکوپ نے زحل کے چاند کی تصویر زمین پر بھیجی۔ 2 نومبر 1995 کو ہبل ٹیلی اسکوپ نے ایگل نیبولا کی تصویر زمین پر بھیجی جو اس کی چند یادگار تصویروں میں سے ایک ہے۔ 7 مارچ 1996 کو ہبل ٹیلی اسکوپ نے سیارے پلوٹو کی تصویر زمین پر بھیجی۔ 22 جون 1996 تک ہبل ٹیلی اسکوپ 1,00,000 تصویریں زمین پر بھیج چکی تھی۔ فروری 1997 میں دوسری مرتبہ خلا بازوں کو ہبل ٹیلی اسکوپ کی مرمت کے لیے ہبل ٹیلی اسکوپ پر بھیجا گیا۔ خلا بازوں نے اس کی مرمت کرنے کے ساتھ ساتھ جدید آلات اس ٹیلی اسکوپ پر نصب کیے اور یہاں سے ناسا کا سیکنڈ سروسنگ مشن سٹارٹ ہوا۔ ہبل ٹیلی اسکوپ کی ان دریافتوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہبل ٹیلی اسکوپ کی اس شاہکار تصویر کے بارے میں جس نے سائنسدانوں کو واقعی میں حیران کر دیا۔ اپریل 2020 میں اپنی 30ویں سالگرہ کے موقع پر ہبل ٹیلی اسکوپ نے اپنی اب تک کی سب سے نایاب تصویر زمین پر بھیجی۔ اس تصویر کو لینے کے لیے ہبل ٹیلی اسکوپ 2 دن تک مسلسل ساکن رہی اور پھر یہ نایاب تصویر حاصل کی گئی۔ اس تصویر میں نظر آنے والا ہر روشنی کا ایک ذرہ ایک مکمل کہکشاں ہے جو ہماری زمین سے اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس تصویر کو ہبل ٹیلی اسکوپ کی تاریخ کی سب سے نایاب تصویر کہا جاتا ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں کے مطابق ہبل ٹیلی اسکوپ اگلے 10 سے 20 سال تک اپنا کام جاری رکھ سکتی ہے اور ممکن ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اس سے بھی زیادہ نایاب تصویر دیکھنے کو ملے۔ انسانوں کے ہاتھوں ہی ایجاد کردہ اس نایاب شاہکار ہبل ٹیلی اسکوپ نے انسانوں کو خلا میں بہت دور تک لے جانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ اب جاری و ساری رہے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔